دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کربلا منزل با منزل کے ساتھ آپ کے میزبان شکیل اختر حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا دوسرا پروگرام اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو محترم سید منتظر عباس نقوی صاحب۔ کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اتنی دائمی صداقت اپنے اندر رکھتا ہے کہ آج تک ہمیں تر و تازہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اپنے پس منظر میں ایک کہانی رکھتا ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے قافلہ روانہ ہوتا ہے، جسے قافلہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ کربلا آباد کرنے کے لیے خانواد رسول کا یہ قافلہ مدینے سے کیوں روانہ ہوا، اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس قافلے کی کیا صورتحال تھی، آج اس پر ہم گفتگو کریں گے قبلہ منتظر عباس نقوی صاحب سے۔ نقوی صاحب، یہ جو ایک قافلہ مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوا اور تاریخ کے دامن میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، ہمارے ناظرین کو ہم چاہیں گے کہ یہ بتائیں کہ یہ اس کے محرکات کیوں تھے، مدینہ کیوں چھوڑا، اور قافلہ جو تیار ہوا تھا اس میں کون کون لوگ شریک تھے؟ چونکہ یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ امام حسین السلام نے مدینے سے سفر کیوں شروع کیا، جس کا انجام واقع کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا، اس لیے ذرا ہمیں کچھ تھوڑی سی تفصیلات دیکھنی پڑیں گی۔ واقع کربلا یوں تو اس نوعیت کا واقعہ تھا کہ اس کے لیے مدتوں انسانیت نے تیاری کی تھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خود امام حسین تک یہ واقعہ ان سب شخصیتوں کے پیش نظر تھا، اور اس واقعے کے لیے حق کو جتنی تیاریاں درکار تھیں، جیسے جیسے کرداروں کی ضرورت تھی، جیسے جیسے ساز و سامان کی ضرورت تھی، وہ سب فراہم کیا جاتا رہا۔ ان تمام تفصیلات میں نہ تو جایا جا سکتا ہے اور نہ جانے کا وقت ہے، لیکن اتنا جاننا بہر طور ہمارے لیے ضروری ہے کہ فوری وجوہات امام حسین السلام کے نقل وطن کی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا ہے۔ رجب کے سن 60 ہجری کے رجب کے ابتدائی تاریخوں میں کسی وقت معاویہ ابن ابو سفیان کا انتقال ہوا اور یزید تخت پہ بیٹھا۔ یزید کے تخت پہ بیٹھنے کی سرکاری خبر 26 رجب کو مدینے پہنچی ہے۔ ابھی عوام میں یعنی کم از کم مدینے کے لوگوں کو یہ خبر نہیں معلوم۔ جب یہ خبر مدینے میں پہنچی تو یہ تقاضا کیا گیا، مدینے کا جو گورنر تھا اس کا نام ولید تھا، اس نے امام کے پاس پیغام بھیجا کہ امام تشریف لائیں، اور اس وقت پیغام میں تو نہیں کہا گیا، لیکن جب امام تشریف لائے تو ان سے کہا گیا کہ جی آپ یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور وہ بیعت کرنا چاہتا ہے۔ اب مسئلہ شخصیتوں کا نہیں تھا، یہ ایک بنیادی بات ہے جو واقع کربلا کے صحیح مقام کے تعین کرنے کے لیے بھی اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک شخصیت امام حسین علیہ السلام تھے جو نواز رسول تھے اور ان کا معاشرتی مقام بہت بلند تھا، اور اس کے مقابلے میں یزید ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے متعلق جو کچھ بھی جانا جاتا تھا وہ کوئی اچھی باتیں نہیں تھیں، اور اس لیے امام حسین السلام نے اس کے فسق و فجور کو سامنے رکھتے ہوئے بیعت نہیں کی۔ ایسی بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ یزید جو بنیادی طور پر ایک اس صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی شخصیت تھا جس صراط مستقیم پر چلنے کا تقاضا اسلام نے کسی بھی مسلمان سے کیا ہے، نہ کہ کسی حکمران سے جس کردار کی توقع کی جا سکتی ہے، یزید اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا۔ یزید امام حسین سے بیعت کیوں مانگ رہا ہے، اس سے ہی آپ کو اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ امام حسین السلام ایک فرد واحد ہیں۔ اگر پورا سرزمین عرب یا پوری اس وقت کی مملکت مسلمانوں کی یزید کو اپنا حکمران تسلیم کر رہی ہے تو ایک تنہا امام حسین کے بیعت کرنے یا نہ کرنے سے یزید کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس کی سلطنت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ آج کے دور میں اگر 49% آبادی
کسی بات کو نہ قبول کر رہی ہو اور 51% افراد اس کو قبول کر رہے ہوں تو ان کی 51% کی بات قائم ہو جائے گی اور ان 49 کی مخالفت کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ یزید کو کیا پریشانی تھی، کیا وجہ تھی کہ وہ امام حسین السلام کی بیعت لینا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یزید امام حسین کی بیعت کے ذریعے سے در حقیقت یہ چاہتا ہے کہ اس کے کیے ہوئے تمام افعال کو دین کی طرف سے سند مل جائے۔ امام حسین کی تصدیق کسی بھی عمل کی یا کسی حاکم کی اطاعت کر لینا، اس حاکم کو گویا یہ ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے، ایک سند دینی ہے کہ یہ شخص صراط مستقیم پہ چل رہا ہے اور یہ حق کا نمائندہ ہے۔ وہ در حقیقت امام حسین کے ذریعے سے یہ چاہ رہا ہے کہ اسلام اس کے سامنے اس کے اعمال کی تصدیق کر دے، یا اور زیادہ بڑھ کے کہوں کہ در حقیقت یزید امام حسین کی بیعت کی شکل میں رسول اللہ سے اپنے اس انحراف کی تصدیق چاہتا ہے جس کو اس نے اپنے کردار کے اندر اختیار کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اندازہ ہے کہ میرا بیعت کرنا نہیں ہے، یہ بیعت کرنا خود شریعت محمدی کا بیعت کرنا ہے یزید کے ہاتھ پر، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت کرنا ہوگا۔ اس لیے امام حسین بیعت کر نہیں سکتے، اور یزید کے لیے یہ بیعت انتہائی کروشل ہے، بہت امپارٹنس رکھتی ہے اس کے ذات کے لیے۔ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جو مدینے کے اندر سر اٹھاتا ہے امام کے انکار بیعت سے اور یزید کے مطالبہ بیعت سے۔ اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اور کیا لائحہ عمل ہو، یہ تو گویا اب یہ ایک تفصیلی بات ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہونا اسلام کی اپنی ضرورت تھی، یعنی دین کو فروغ پانے کے لیے، دین کو دنیا میں رائج ہونے کے لیے بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ شاید تشدد یا قوت کا استعمال دین کو نافذ کرنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن یہ بات ذہنوں میں رہے کہ ملوکیتیں اپنی بات کو منوانے کے لیے، آمریتیں اپنی بات کو منوانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتی ہیں، دین اپنی بات طاقت کے ذریعے سے نہیں منواتا۔ دین کے دنیا میں رائج کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قربانی ہوا کرتا ہے، ایثار ہوا کرتا ہے، کیونکہ دین کا موضوع دل ہوتے ہیں، جسم نہیں ہوتے، جبکہ امریت کے لیے جھکی ہوئی گردنیں کافی ہیں، اس سے غرض نہیں کہ دل کدھر ہیں۔ اس کے مقابلے میں دین کو جھکی ہوئی گردنوں کی شکل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو بنیادی طور پر دلوں کا تسلیم و رضا کی کیفیت میں آ جانا یہ پسندیدہ ہوتا ہے، اور وہ کیفیت صرف قربانی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ایک عظیم الشان قربانی کی ضرورت تھی، اور یہ بات اس کو ذبح عظیم سے جو تعبیر کیا گیا ہے یہ وہ قربانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بدلی گئی تھی، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا گیا تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اہتمام بہت پہلے سے کیا گیا تھا، تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اچھا، ولید نے بیعت طلب کی اور امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیا وجہ تھی کہ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ایک اس کا یزید مدینے میں چاہتا یہ ہے کہ امام حسین بیعت کریں، یہ یزید کا بنیادی مقصد امام حسین کو قتل کرنا نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ کبھی بھی ظالم جو ہے وہ ایسی شخصیتوں کو قتل کرنا اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، اس کے پیش نظر تو یہ